بڑی بات جو ہے اس وقت وہ ہمارا تنظیمی فقدان ہے۔ کسی سرپرست کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کہ جماعت کو منظم رکھا جائے، فعال رکھا جائے اور وہ بڑے کام سر انجام دے سکے۔ اس دور میں بلا مبالغہ ہمیں تو ڈاکٹر صاحب خدا ان کا سایہ قائم رکھے، اہل سنت میں ہمیں اور کوئی متبادل نظر نہیں آتا۔ علماء اکرام سے جو یہاں بیٹھے ہیں اور جن تک یہ پیغام پہنچے، خدا کے لیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذاتی اختلافات کو، ذاتی پسند اور ناپسند کو فراموش کر دیں اور ایک جھنڈے کے نیچے قبلہ ڈاکٹر صاحب کی قیادت میں اکٹھے ہو جائیں۔ پچھلے دنوں، کچھ دنوں کی بات ہے، ایک وفد ڈاکٹروں کا یو کے سے آیا۔ انہوں نے مجھے گزارش کی کہ جی ہم سعد رضوی صاحب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، کچھ اتحاد کے بارے میں، کچھ اس قسم کے معاملات تھے۔ تو میری پہلی ملاقات تھی، میں گیا، حاضر ہوا، ڈاکٹر حضرات نے بڑے خلوص کے ساتھ، وہ سنی اور وابستہ تھے اپنی خانقاہوں سے، تو سعد رضوی صاحب نے ان کی بات کو تسلیم نہ کیا۔ میں نے سعد رضوی صاحب سے عرض کیا کہ آپ کے والد صاحب تو مجھے تھوڑا بہت جانتے تھے، میرا آپ کے ساتھ پہلا تعارف ہے۔ ہم نے 45-50 سال کی سیاسی اور دینی سرگرمیاں لاہور میں اور پاکستان میں دیکھی ہیں، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں بڑے قداور علماء اکرام اور مشائخ سے صحبت رہی، نسبت رہی۔ تو ہمارا تجربہ یہ کہتا ہے کہ آپ آپس میں مل بیٹھیں اور اختلافات کو ختم کریں۔ بات نہیں ان کو سمجھ آئی۔ میں نے عرض کیا کہ قاتل اور مقتول اپنے نفع کے لیے، اپنے مفاد کے لیے ظاہری اور دنیاوی مال و متاع کے لیے ایک دوسرے کو معاف کر سکتے ہیں، اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ تو ہم اللہ کریم اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے، دین اسلام کی بقا کے لیے، اس کی ترقی اور عروج کے لیے اپنے ذاتی اختلافات کو دور کر کے کیوں اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ میں نے کہا آپ لگے رہیں۔ 10% آبادی مسلمانوں کی نماز پڑھتی ہے، اس 10% آبادی میں سے وہ نمازی پھر مختلف گروہوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ آپ کیا مطلب لگے رہیں، آپ اسمبلی میں نہیں پہنچ سکتے۔ اگر آپ غیروں سے اتحاد نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنوں کو تو اکٹھا کر لیں۔ کوئی 4 بندے ہمارے بھی اسمبلی میں جائیں جہاں پر ہمارے مسلک کی بات ہو، ہماری جو ہے وہ پیغام وہاں پہنچے اور ہمارے مفادات کا تحفظ کیا جائے۔ تو میں نے کہا جی 30 سال کے بعد جو آپ بات کو سمجھیں گے تو وقت گزر چکا ہوگا۔ میں تو یہی دعا کر سکتا ہوں کہ رب کریم آپ کو فراست سے سرفراز کر دے تاکہ 30 سال کا سفر کٹ جائے اور ابھی آپ کو یہ باتیں سمجھ آ جائیں۔ تو میری یہی گزارش آپ سب سے ہے اور قبلہ ڈاکٹر صاحب سے بھی کہ کوئی صورت بنائیں شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مشن کو آگے چلانے کے لیے ہم دوبارہ سے متحد ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ جی اس کا جواب انہوں نے کچھ نہیں دیا، خاموش رہے، اور وہ ان کی خاموشی نفی کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ تو یہ صورتحال تھی حضرت۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میری زندگی بھی ڈاکٹر صاحب کو لگائے اور ان کی برکات و فیوز سے یہ دھرتی اور یہ عالم روشن رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔